بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں پچھلے ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں، اگر وہ اعمال اچھے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں تو اس کا نتیجہ بھی وہاں پر اچھا ہے، اور وہ اچھا نتیجہ اللہ پاک نے جنت کی شکل میں بنایا ہے، اور اس جنت میں اللہ پاک نے اپنے ان خاص بندوں کے لیے، مقربین کے لیے، محبوبین کے لیے کیا کچھ نعمتیں تیار کی ہے اور کس انداز سے کی ہے، اس کا کچھ تذکرہ احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے آئی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس دنیا میں ہماری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کے اندر گزرتی ہے، تو اس کا برا نتیجہ اللہ پاک نے قیامت کے دن جہنم کی شکل میں تیار کیا ہے، اور اس جہنم میں پھر اس جہنمی کے لیے کیا عذاب ہے، کیا سزا ہے، اس کا تذکرہ بھی احادیث مبارکہ میں کثرت سے آیا ہے۔ تو اس کے بیان کرنے کا، اس کے سننے کا مقصد صرف برائے سننا نہیں ہے کہ بس سن لیا، بیان ہو گیا، بلکہ عمل کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے ایسے اعمال ہم کر لیں جس کی وجہ سے نتیجہ جنت آئے، ان اعمال سے بچ جائیں جس کی وجہ سے جہنم کہیں ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ تو جنت کی نعمتوں کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں ہوا۔ اب جہنم میں جو اللہ پاک نے جہنمیوں کے لیے عذاب تیار کر رکھے ہیں، اور احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ آج کی مجلس میں عرض کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دوزخ کو، جہنم کو 1000 برس تک دھنکایا، یعنی اس میں آگ جلائی، اس کو جلایا گیا 1000 برس تک، یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر مزید 1000 برس تک اس کو دھونکا گیا، یہاں تک کہ اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ دیکھیے، آگ جب شروع ہوتی ہے نا، یہ سرخ ہوتی ہے، لیکن جب انتہائی اس کو پکا لیا جائے، کبھی آپ بھٹی وغیرہ میں جائیں تو یہ آگ ایسے پک پک کر بالکل سفید ہو جاتی ہے۔ تو مزید 1000 برس تک جلنے کے بعد اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مزید 1000 برس تک جہنم کو دھنکایا گیا، یہاں تک کہ یہ بالکل سیاہ ہو گئی، اور اب جہنم بالکل سیاہ اور تاریک ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جس کو تم جلاتے ہو اس دنیا میں، یہ اس جہنم کی آگ سے تیزی میں 70 حصے کم ہے، اور وہ جہنم کی آگ 70 حصے اس سے زیادہ تیز ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو اگر انسان دنیا میں آگ کو دیکھ لے تو محال ہے کہ چند سیکنڈ بھی ہم اس میں اپنی انگلی اندر رکھ سکیں، سیکنڈ بھی نہیں رکھ سکتے، اتنی سخت ہوتی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر یہ 70 گنا مزید بڑھ جائے، اس کی تیزی، اس کا جلانا، تو کیا حالت ہوگی اور کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اپنی حفاظت کی اس دنیا میں بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج وہ سارے اسباب اور ذرائع اور راستے آسان ہو گئے، کھول دیے گئے، جس سے ایک انسان بہت آسانی سے جہنم میں گر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات،
فرمایا جنت کو ڈھانک دیا گیا مکارہ سے، ایسی چیزوں سے جو نفس کو بری لگتی ہے، لیکن جنت تک جانے کا راستہ وہی ہے۔ وحجبت النار بالشہوات، اور جہنم کو ڈھانک دیا گیا شہوتوں سے، جو انسان کی چاہت ہے، دل بھی چاہتا ہے، دماغ بھی چاہتا ہے، اعضاء بھی چاہتے ہیں، سوچ بھی چاہتی ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، اس کو دیکھ لوں، اس کو بول دوں، اس کو پورا کر لوں، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ جہنم تک آسانی سے پہنچا دے گی۔ تو جنت والے اعمال نفس پہ بوجھ ہوں گے، یہ تو طے شدہ بات ہے، وہ دل پہ بوجھ بنیں گے، نفس پہ بوجھ بنیں گے، آسان نہیں ہے، لیکن راستہ وہی ہے۔ اگر دنیا میں آج ہمیں پتہ چل جائے کہ جو میرا اصل مقصود ہے، اصل کام ہے، اس کے لیے بھئی رات 4 بجے جا کے لائن میں لگنا ہوگا، 4 بجے، لیکن نیند کا ایسا بہترین وقت ہے، لیکن آپ بتائیں کہ یہ انسان اپنے اس دنیا کے کام کے لیے 4 بجے جائے گا نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا، بلکہ گھر والوں کو تاکید کرے گا کہ 1 گھنٹے پہلے تیاری کر لو تاکہ وقت پہ چلے جائے، اس لیے کہ دنیا کا کام جس چیز میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ نفس کے تقاضے کے خلاف ہے، نیند چھوڑی، آرام چھوڑا، بستر چھوڑا، گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا، پھر گھنٹوں کھڑا رہے گا، کام ہو رہا ہے، اس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا، لیکن یہی انسان ہے فجر میں اٹھنا محال ہے، باجماعت نماز کی ادائیگی محال ہے، تلاوت بوجھ ہے، تسبیحات بوجھ ہے، مسجد آنا دل پر بوجھ ہے، دین سیکھنا مشکل ہو چکا ہے، آخرت کے تذکرے برے لگنے لگتے ہیں، ساری بات ہے، یہ دل کے انتہائی بیمار ہونے کی دلیل ہے دوست۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی حفاظت کی بھی ضرورت ہے اور ایمان کو مضبوط کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جہنم کو لایا جائے گا، اور اس جہنم کی 70,000 باگیں ہوں گی، باگیں یعنی لگام، جیسے کسی جانور کو لاتے ہیں تو گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو روکنے کے لیے، چلانے کے لیے اس کو ایک لگام ڈال دی جاتی ہے، جب روکنا ہوتا ہے تو اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، اور ہر ایک باغ پر 70,000 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے، جس سے یہ جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آئیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں اس شخص کو ہوگا کہ جس کو پاؤں میں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی، لیکن وہ اس طرح ہوگی کہ ان جوتیوں کے پہننے سے اس کا دماغ ایک ہانڈی کی طرح ابلنے لگے گا، اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ اس پوری جہنم میں مجھ سے بڑھ کر تو کسی پر عذاب ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے، اور اس کو لگے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا۔ تو آج کتنی آسانی سے ہم گناہ کر جاتے، بے تکلف ہو کے کر جاتے، اور پھر کرنے کے بعد اس پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے، کوئی توبے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے آثار بھی نہیں ہے، اللہ سے معافی بھی نہیں ہے، سب چل رہا ہے، سب برابر چل رہا ہوتا ہے۔ کبائر کو، بڑے بڑے گناہوں کو آج انسان ایک روٹین کا حصہ بنا چکا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، بد نظری بھی کرتے ہیں، شرمگاہ اور پیٹ کی حفاظت بھی نہیں کرتے، سب کچھ اس طرح چلتا ہے، لیکن یہ کہ ایک معمولات کا حصہ بن گیا، کوئی بوجھ نہیں ہوتا اس میں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں اللہ پاک نے جہنم والوں کے لیے ایسے بڑے بڑے سانپ بنائے ہیں کہ جیسے اونٹ ہوتا ہے، اگر یہ سانپ ایک دفعہ کاٹ لیں دنیا میں
تو 40 برس تک اس سانپ کے زہر کا اثر رہے گا۔ اور ایسے بچھو اللہ پاک نے جہنم میں بنائے ہیں جیسے کہ کسا ہوا خچر، یعنی خچر پہ سامان لاد دیا جائے، اور یہ بچھو اگر دنیا میں کسی کو کاٹ لے تو 40 برس تک اس کے کاٹنے کا اثر تکلیف دیتا رہے گا۔ یعنی کہ بڑے بڑے عذاب اللہ پاک نے تیار کر کے رکھے ہوئے۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں نے آج نماز میں جنت اور جہنم کا پورا نقشہ دیکھ لیا۔ حدیث میں اس کی پوری تفصیل ہے دوستو، کہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ایسی نماز پڑھائی کہ جو عام دنوں کی ترتیب سے ہٹ کر تھی۔ دوران نماز ہم نے دیکھا کہ آپ نماز کے دوران آگے بڑھے اپنی جگہ سے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہتے، اور دوران نماز ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک نے اس میں آپ کو جنت کے مناظر بھی دکھائے اور جہنم کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے پورا نقشہ آج دیکھ لیا، تو آج تک میں نے جنت سے زیادہ کوئی بہترین چیز نہیں دیکھی، اور آج تک دوزخ سے زیادہ کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں دیکھی۔ یہ وہ ہستی فرما رہی ہے جو اولین اور آخرین کی سردار ہے، جن کے بتانے میں فرمانے میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ فرما رہے ہیں کہ جنت سے زیادہ بہترین جگہ نہیں اور جہنم سے زیادہ کوئی تکلیف دینے والی جگہ نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو اس آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ آخرت کے لیے ایک بادشاہ گزرے، والی گزرے ہمارے پاکستان میں۔ یہ پہلے والی ہوتے تھے نا، والی سوات، والی قلات، والی بھاولپور، ایک نظام رہا ہے یہاں پر۔ تو یہ سوات جو علاقہ ہے اس میں ایک والی گزرے، اور جیسے بڑے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے نا کہ اپنی زندگی میں مختلف چیزیں بناتے ہیں، تو سوات کے اس والی نے کیا کیا کہ اپنے لیے ایک جگہ بنائی اور وصیت کی کہ جی میرے مرنے کے بعد اس کو مجھے یہاں پر دفنایا جائے۔ یہ وصیت جائز ہے اگر انسان اپنی جگہ پہ اپنی ملکیت میں کر لے، جائز ہے۔ تو والی سوات نے وصیت کی کہ مجھے اس جگہ پر دفنا دیا جائے۔ اور پھر اس زمانے میں ایک بڑے شیخ تھے سوات میں، آج ان کی قبر بھی ہے سیدو بابا کے نام سے، سیدو شریف ہے سوات کے قریب۔ تو یہ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور ان کے متعلقین میں سے تھے۔ تو یہ گئے ان کی مجلس میں بیٹھے اور کہا اپنے شیخ سے کہ حضرت میں آپ کو آج وہ جگہ دکھاتا ہوں جو میں نے اپنے لیے تیار کر کے رکھی۔ اور پھر ان کو لے کر آئے، اپنی قبر کی جگہ دکھائی اور کہا یہ وہ جگہ ہے جو میں نے اپنی قبر کے لیے تیار کر لی۔ تو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ والی صاحب، قبر کو تیار کرنا کمال نہیں، آپ اپنے آپ کو اس قبر کے لیے تیار کر لیں۔ اصل یہ ہوگا، قبر تو بہت سارے لوگ تیار کر لیتے ہیں، لیکن آپ اس قبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ آپ تیار ہو جائیں۔ تو ان کو وہی دفنایا گیا۔ بہرحال ان کی وفات کے بعد کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے، اس کو بیان نہیں کرتے۔ تو مرحلہ یہ ہے اصل میں کہ انسان خود تیار ہو جائے قبر کے لیے، اور دنیا سے جائے تو خوش ہو کے جائے۔ حدیث پاک کا مصداق بنے، تحفۃ المؤمن الموت۔ فرمایا مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مومن کو اپنے محبوب سے اللہ پاک سے ملا دیتا ہے۔ تو آج موت کا تذکرہ سن کر دل پر بوجھ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک سے دوستی ہے نہیں۔
اور اللہ پاک سے تعلق ہے نہیں تو قبر کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، سب چاہتے ہیں زندگی لمبی ہو جائے۔ تو وہ اعمال جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور جسم کے جو اعضاء اللہ پاک نے دیے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے دوستو، ہر عضو امانت ہے، اور جس طرح امانت میں انسان خیانت نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ اعضاء اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا بہت بڑی خیانت ہے۔ آنکھ غلط استعمال کر لی، زبان، کان، ناک، شرمگاہ، پیٹ، پیر، ہاتھ غلط استعمال ہو جائے تو اپنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔